مٹی کے انسان، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کسی بھلائی کے قابل نہیں ہیں، ہم سراپا انسان ہیں اور نفس کی قید میں تھے۔ سرکار گوھر شاہی نے اپنی فطری سخاوت کے باعث، اپنی ادائے جود و سخا کے باعث جو بھی آپ کے سامنے آیا ہے آپ نے اس کو رنگ دیا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری تقدیر میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ کیوں بھائی؟ ہمیں تو نہیں معلوم تھا ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، اور نہ ہمیں جاننا ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اور ایسا آدمی تقدیر جاننے کی ضرورت بھی کیا کرے جس کو یہ اندازہ ہو گیا ہو کہ جو کچھ سرکار گوھر شاہی نے دے دیا ہے وہ تقدیروں میں کہاں لکھا جاتا ہے۔ جو آپ نے دے دیا ہے تقدیروں میں کہاں لکھا ہوتا ہے۔ انصاف تو یہ ہوگا کہ ہم سرکار گوھر شاہی کی اس کرم نوازی کو سرکار گوھر شاہی کی طرف ہی منسوب کریں، نہ تقدیر کا رونا روئیں، نہ کسی اور کی مدح سرائی کریں، کیونکہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آپ نے جب سے خریدا ہے تو انمول ہو گئے، ورنہ پہلے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ سب تھے یہاں لیکن ہمیں تو کسی نے نہیں پوچھا۔ ہمیں تو پوچھا ہے، سینے سے لگایا ہے تو سرکار گوھر شاہی۔ سرکار گوھر شاہی کی کرم نوازیاں دیکھ کر، آپ کی جود و سخا دیکھ کر کبھی کبھی اپنے اوپر شک ہوتا ہے کہ یار واقعی مجھ پر یہ کرم ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے کتابوں میں صوفیوں کی پڑھا ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی عطا کے لیے انہوں نے 12 سال کے چلے کی، اور جو کچھ ہم کو مل گیا ہے یہ ہم دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یار واقعی مل گیا ہے۔ اب جیسے ذکر قلب ہے، ذکر قلب کی اگر بات کریں تو پہلے منظوری ہوتی ہے بعد میں ذکر قلب۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر قلب کی منظوری حاصل کرنے کے لیے نا اللہ کی بارگاہ سے 12 سال کا چلہ کیا۔ 12 سال کے چلے کے بعد ان کی منظوری ہوئی، تو ہم کو تو سرکار نے پہلے دن ہی بغیر کسی بیعت کے، نذرانے کے، بغیر کسی شرط کے نواز دیا۔ ان کی جود و سخا کا کیا ذکر کریں؟ تو ہم تو ایسی بارگاہ میں ہیں کہ جہاں پر تقدیریں نہیں دیکھی جاتی۔ اب جب تقدیر دیکھنی نہیں ہے، کرم گوھر شاہی نے فرمانا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ بھائی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جو ہے بینیفٹس اپلائی کیے ہوئے ہیں، یونیورسل کریڈٹ اپلائی کیا ہوا ہے، آپ جو مرضی کر لیں 350 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں دیں گے، جو بھی کر لیں، یہ سمجھ لیں کہ آپ کی تقدیر ہے 350 پاؤنڈ۔ اور پھر کوئی آپ کو آفر کرتا ہے کہ یار تم چھوڑو یونیورسل کریڈٹ کو، تم یہاں ہمارے پاس آ کے کام کرو، ہیں تو جو تمہیں چاہیے خود ہی لے لینا۔
تو پھر اب وہاں جانے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اب جس میں چھوٹی سی ایک بات ہے جو میں آپ کو بتا دوں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو جتانا پڑتا ہے تب انسان کو کسی چیز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اگر انسان کو جتایا نہ جائے تو وہ اس کی اہمیت سے ناواقف رہتا ہے. پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ اگر آپ کا قلب جاری ہو گیا ہے، ذاکر قلبی بن گئے ہیں، تو اللہ کے یہاں آپ ولایت میں شامل ہیں. اس کو سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک ولایت صغریٰ کا مقام ہے. کیا ہے یہ؟ ولایت صغریٰ کا مقام. اللہ کی نظر میں آپ ولی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس مخلوق کے ذریعے آپ کی بات اللہ تک جائے گی، اللہ کی آپ تک آئے گی، اسی مخلوق کے ذریعے اللہ سے کلام بھی ہوگا. تو کلام تک پہنچ گئے تو ولی بن ہی جاؤ گے نا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ کی ولایت پکی کب ہوگی؟ اب کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے ذکر دینے کی اجازت دی ہے؟ آپ کو ذکر دینے کی اجازت دی نا، اس میں آپ کا کوئی کمال ہے؟ ہے کوئی کمال؟ آپ کو اجازت دی، آپ کو اجازت دی تو آپ کو پاور دی ہے نا. اور پھر آپ نے کسی کو ذکر دیا، سرکار نے اس کا ذکر چلایا، لیکن لکھا جائے گا کہ اس نے ذکر دیا ہے. اور آپ نے ذکر دیا اور ایک بندے کا بھی ذکر چل گیا تو آپ کی ولایت پکی ہو گئی اللہ کی نظر میں. اب آپ کو کوئی جہنم میں نہیں ڈال سکتا. اب بتائیے کہ اتنی جو بڑی عطا ہے وہ کتنی آسانی سے آپ کو مل گئی. کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہو گئی نا. سمیم صوفی، پٹنہ بہار انڈیا. گوہر شاہی مرحبا. مجھے یہ جاننا ہے کہ مزار والے کی طرف سے اگر کسی انسان کو بشارت ہوتی ہے، کیا وہ ولی کی طرف سے ہوتی ہے یا کسی جن کی طرف سے؟ کیا فرق پڑتا ہے یار؟ ابھی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ جو چیز آپ کو مل گئی ہے یہ ولایت ہے. اب چھوڑ دو مزاروں کو، ولیوں کو. ہو سکتا ہے جس مزار پہ تم جا رہے ہو اس مزار والے کو خود اتنی روحانیت حاصل نہ ہو جتنی تم کو مل گئی ہے. سنیں دیکھیں جی، سلطان باہو نے کیا کہا؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات نفی لا الہ اسبات الا اللہ، دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہوں، اور میں قربان انا تھی باہو جے اے بوٹی لائی ہوں. کتنی بڑی بات ہے نا. اور آج آپ کو اجازت ہے اس بوٹی کو لگانے کی. یہ کرم اور کیا ہوتا ہے کرم؟ تو میرے بھائی آپ اپنے آپ کو پہچانو. مزار والوں کو چھوڑ دو، اب ان کو آرام کرنے دو. آپ کو اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی اجازت مل گئی ہے. غوث الزماں
360 ولیوں کا لیڈر ہوتا ہے، اس کو اجازت نہیں ہے ذکر قلب دینے کی، غوث الزماں کو، اور آپ کو سرکار گوہر شاہی کی نظر سے یہ اجازت ہے۔ اور پھر آپ بھی جانتے ہیں جن جن کو اجازت دی ہے کہ انہوں نے آگے کتنوں کو اجازت دی، اور کتنے ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے ان کے قلب جاری ہو چکے ہیں۔ اور کیا ہوتی ہے ولایت؟ ہیں؟ اور پھر کوئی تمیز نہیں رکھی مرد اور عورت کی، رکھی ہے کیا؟ ہمارے پاس ہزاروں مردوں کو بھی یہ اجازت حاصل ہے، ہزاروں عورتوں کو بھی یہ اجازت حاصل ہے۔ مجھے تو وہ دن یاد آتا ہے کہ سرکار نے اچانک بیٹھے بیٹھے کسی کے سوال پر ایک بات کہہ دی۔ سرکار نے وہ کسی مزار والے کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ سرکار ہم اس تک کب پہنچیں گے، ہمارا مرتبہ ویسا کب ہوگا۔ سرکار نے بڑی بیزاری سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک جملہ فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کہ استاد ٹھہر جاؤ، قبر میں جاؤ گے نا تو قبر میں جا کے جھولی پھیلا پھیلا کے دعا دو گے کہ کون سخی ملا تھا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ قبر میں جا کے تمہیں اہمیت پتہ چلے گی ہم نے تجھے کیا دیا ہے، ابھی نہیں چلے گی۔ اپنی دلوں کو مضبوط بناؤ، اس مشن کو آگے پہنچاؤ۔ مزار والے سے جن کا اشارہ ہے یا ولی کا، اس میں کیا رکھا ہے یار؟ تم کو ایک نظر گوہر شاہی نے اس قابل بنا دیا کہ کل تم مر جاؤ گے تمہارا بھی مزار ہوگا۔ اب چھوڑ دو مزار والوں کا پیچھا یار، سچ کیا کرنا ہے؟ ہزاروں لوگ جاتے ہیں مزاروں پر، کس کو ملا ہے اللہ؟ دنیاوی حاجات پوری ہو جاتی ہیں مزاروں پہ جا کے، کسی کی شادی نہیں ہوتی تو شادی ہو جائے گی، کسی کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اوے اگر مزاروں پر جا کر اللہ مل جاتا سب کو تو پھر یہ نبیوں اور ولیوں کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ قبروں کے اوپر بیٹھ کر ولی بن جاتے۔ کیوں جی؟ اب اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مزاروں سے فیض نہیں ہوتا ہے، مزاروں سے فیض ہوتا ہے، لیکن کروڑوں میں کسی ایک آدھ کو۔ کس کو؟ جس کی اوپر سے منظوری اور فائل اس مزار والے کے پاس جائے کہ جی اس بندے کو فیض دینا ہے، تو وہ پھر مزار والا اس کے خواب میں آتا ہے، مزار پہ جانے کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے۔ 3 قسم کے ولی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کامل حیات، ایک ہوتا ہے کامل ممات، اور ایک ہوتا ہے کامل ذات۔ کامل حیات وہ ہوتا ہے کہ جس کا جسم ولی ہوتا ہے، اس کے مرنے کے بعد ولایت ختم، وہ زیادہ سے زیادہ 7 دن میں آپ کو ذاکر قلبی بنا دے گا، زیادہ سے زیادہ 7 دن میں۔ اور پھر ہوتے ہیں کامل ممات۔ کامل ممات وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ابھی باطنی تعلیم پوری نہیں ہوتی اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، جن کی ابھی باطنی تعلیم پوری نہیں ہوئی تو اب ان کا ہو گیا انتقال، اس لیے پھر ان کو شہید کا مرتبہ عطا کیا جاتا ہے اور ان کی روحوں کو قبر میں روک لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں، راہ سلوک میں، جو اللہ کو ڈھونڈ رہے تھے، اللہ کو تلاش کر رہے تھے، اس تعلیم میں مکمل نہیں ہوئے تھے، اور اسی تعلیم کے دوران اگر وہ مارے جائیں تو ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ اہل ممات ہوتے ہیں، جب ان کی تعلیم پوری ہوتی ہے تو ان کی قبر پر تجلی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی قبر سے فیض ہوتا ہے۔ اب تمہیں کیا پتا کہ کون سا مزار ایسا ہے جس کی قبر پر تجلی پڑی ہے اور کس کی قبر پر تجلی نہیں پڑی؟ زندہ تھا تو یا اس کے جسم پر تجلی پڑی ہوگی یا اس کی روح پر یا دونوں پر، لیکن جب وہ مر گیا تعلیم ادھوری کے ساتھ تو اس کے بعد جب بھی اس کی منزل پوری ہوگی تو تجلی اس کی قبر پر پڑے گی،
اور حدیث شریف میں آیا کہ شکستہ قلب پر اور شکستہ قبر پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ ہر مزار سے فیض ہو، صرف انہی مزاروں سے فیض ہوتا ہے کہ جن کی قبر پر تجلی پڑی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے صوبہ سندھ میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی ہیں، ان کا وصال ہو گیا تھا اور ان کی تعلیم ابھی نامکمل تھی۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو تھے، ہاں، ان کی تعلیم ابھی نامکمل تھی اور ان کا وصال ہو گیا، تو ان کی باطنی تعلیم ان کی قبر میں جاری رہی، اور پھر جب ان کی تعلیم پوری ہو گئی تو تجلی کا وقت آیا تو ان کی قبر کے اوپر تجلی پڑی، جس کی وجہ سے یہ اہل ممات میں سے ہو گئے، اور ان کی قبر سے پھر فیض ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن ہر بندہ، ہر مزار تو اہل ممات کا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جو کامل ذات ہوں، کامل ذات وہ ہوتا ہے کہ جس کے جسم بھی ولی اور روح بھی ولی۔ کامل ذات کے مزار پر اگر جائیں تو پھر اس کے مزار سے ہر طرح کا فیض ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو لینا تو آئے۔ کیسے لوگے؟ اس کا اسٹینڈرڈ بھی تو ہے، اس کا نصیبہ بھی تو آپ کا اس کے پاس ہونا چاہیے، نفس کو پاک بھی تو کرنا ہے پہلے آپ نے۔ تو یہ بہت ساری پریشانیاں ہیں، لیکن یہاں تو کوئی سوال جواب ہی نہیں ہے۔ جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کسے لوٹایا نہیں۔ جبین رضوی